ان کا دین سے مذہب سے کوئی لینا دینا، یہ ایک کلٹ ہے، کلٹ. ان کا مذہب سے اور مذہبی تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں. نام اسلام رکھنا چاہتے ہیں، نام اس کا احمدیت رکھنا چاہتے ہیں. بھائی جن کے اوپر اتنے گھنونے الزام، ابھی طارق چوہان صاحب نے آپ کو کہا کہ کیا آپ حلف موقت باز آپ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ ثانی پر جو الزامات لگے وہ جھوٹے تھے؟ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کو بھی نہیں میں پتا تھا ہے نہیں، الزامات سچے. آپ کر لیں بات ختم، پھر میں کرتا ہوں. ہاں بات آپ کی بات، اگر آپ میں ہمت ہے تو میں طارق چوہان صاحب کا آپ کے مطالبہ پورا کریں اور آپ ان نے 2 الزامات منٹ کے کا، خلاف نہیں حلف نہیں، موقت باز آپ کر آپ کے کے دکھائیں. میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، 3.5 منٹ آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر محمد ولید صاحب جواب کہیں تو پھر میں بات کروں، ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ بات کریں، گھڑی آن کرو بھائی، کاؤنٹ ڈاؤن لگا نہیں دیا. چلو میں 2 لگا منٹ دیتا ہوں، کرے. چلے محمد ولید صاحب اجازت ہے؟ میں نے ولید لگا صاحب دیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. چلو ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا شخص ہے، کون سا نبی ہے؟ آپ نے ستیانہ پرکاش کی کتاب پڑھی ہے؟ آریہ سماج، نہیں دیکھو چلو نہیں آپ نہ بولیں، نہیں پلیز میوٹ کر لیں، موٹ کر. ستیانہ پرکاش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین اور آپ کے بھائی جو شیعہ موجود ہیں، انہوں نے کیا الزامات حضرت عائشہ کے اوپر، خلفاء کے اوپر لگائے، صحابہ کے، وہ تو غیر مسلم نہیں ہے. ستیانہ پرکاش کی کتاب تھی، میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی. وہ کیا نام تھا، ڈاکٹر اسرار احمد. تو اسرار احمد صاحب نے کہا کہ اس میں بہت گند ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا نبی ہے جس پر الزامات نہیں لگائے؟ کیا داؤد علیہ السلام پر الزامات نہیں لگائے گئے؟ کیا سلیمان علیہ السلام پر الزامات نہیں لگائے؟ تو 2 اور نمبر یہاں خلیفہ امریکہ، آپ کا نبی تھا؟ چوہان صاحب میوٹ کرو، میوٹ کرو. نہیں پلیز، وہ آپ چوہان صاحب کو کہ میوٹ کرے. وہ یہ ہے کہ ہر نبی اس پر، میں موقت باز آپ قسم کو اٹھاتا ہوں کہ حضرت خلیل مسیح ثانی کے بارے میں جب فوت ہوئے تو پوری ایک کتابچہ لکھا گیا، ایک نظموں کی کتاب ہے جو سب غیر احمدیوں نے لکھی نے ان کی تعریف کی. تو یہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں چلا جاتا. موقت باز کا آپ قسم میں نے اٹھایا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام بھی خدا کے نبی، رسول، امام مہدی، اور مسیح موعود علیہ السلام، موعود علیہ السلام، موعود علیہ السلام، موعود علیہ السلام ہوتے ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں. سید ابرار نقوی نے کتاب لکھی ہے جس میں حضرت عائشہ، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں تو میں صفحہ کھول کے آپ کو بتا دیں، لیکن موضوع نہیں، گند ہے اس میں. انہوں نے حضرت بکر کو گالیاں دی، حضرت عمر کو دی، حضرت عثمان کو دی، حضرت عائشہ کو گالی دی. وہ تو غیر مسلموں کی تو بات چھوڑے، جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں پاکستان میں، جس نے پاکستان بنایا آپ کا محمد علی جناح، وہ بھی شیعہ تھے. تو یہ بات کو ادھر ادھر لے کے نہ جائیں. دوسری بات یہ ہے عامر نذیر صاحب، میں بات یہ کرنا چاہتا تھا اگر ٹائم ہے تو، کہ جو آپ نے مولوی محمد علی صاحب کی بات کی، میرا خاندان میں ایک برانچ مولوی محمد علی صاحب کی تبلیغ سے احمدی ہوئے ہیں. اور مولوی محمد علی صاحب نے جب کرم دین کا مقدمہ ہوا تھا 1905 میں تو گئے تھے، اور اس نے کہا مرزا صاحب خدا کے نبی ہے، وہ گواہ کے طور پہ. دوسرا جو قاضی حسین احمد صاحب ہیں، ان کے آباء و اجداد میں بھی احمدی تھے، اس کا نام بھی قاضی محمد علی تھا. اس مقدمے میں خواجہ کمال الدین صاحب اور محمد علی پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب خدا کے نبی ہیں. تو ہمارا ٹائم ختم ہو جسد، گیا، اچھا ٹائم ختم ہو چلے جی، 3 منٹ پورے ہو اور گئے. الزامات نہ لگائیں اور ابھی کوئی علمی بات کرے، ابھی ٹھیک ہے؟ میوٹ کریں، ابھی میوٹ کریں. جی بات یہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کتاب کا نام ستیانہ پرکاش نہیں ہے بلکہ ستیارتھ پرکاش ہے. تو آپ کو صرف اور صرف یہ باتیں رٹائی گئی ہیں. یہی بات عدنان مطلوب صاحب کر رہے تھے کہ بھائی ہم صرف اور صرف ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے بات نہیں کرتے. آپ کے بھی یہی حالات ہیں کہ وہ جو رٹی رٹائی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا، جب ان کا آگے سے منہ توڑ جواب ملتا ہے تو آپ مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں. فَبُہِتَ الَّذِي کفر کا مصداق بن کے آپ منہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں. یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اسی کا جواب اسی بندے نے دیا ہوا ہے. اسی آپ کی پنچر سازی کا جواب مولوی محمد علی لاہوری نے دیا جب آپ کے خلیفہ نے یہی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام نہیں لگا. کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہیں لگا؟ داؤد علیہ السلام پر الزام نہیں لگا؟ فلانے پر لگا نہیں؟
مولوی محمد علی لاہوری جن کی تبلیغ سے آپ کے دادا جان نانا جان مرزائی ہوئے تھے نا، انہوں نے اس بات کا جواب لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا اس طرح سے بندہ بری ہو جاتا ہے اگر الزامات میں مماثلت ثابت کر دے کہ جو الزام مجھ پر لگا یہ فلاں پر بھی لگا، کیا یہ بریت کا طریقہ ہے؟ اگر کہیں تو میں ابھی مولوی محمد علی لاہوری کا وہ مضمون آپ کی آنکھوں کے سامنے سکین لگا دیتا ہوں. یہ بریت نہیں ہوتی اگر میں اپنے الزام کو کسی دوسرے کے الزام کے ساتھ اس کی مماثلت ثابت کر دوں تو اس سے بندہ بری ثابت نہیں ہوتا. بری کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بری ایسے ثابت ہوتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا نبی بھی پاک، میرے نبی کی بیویاں بھی پاک، میرے نبی کے صحابہ بھی جنتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ نیک تھے، راست باز تھے. اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین. کہہ سکتے ہیں آپ اپنے خلیفہ کے بارے میں کہ جو الزام آپ کے خلیفہ پر لگے، جن کی بریت کا وہ یہ طریقہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں پر بھی الزام لگا، فلاں پر بھی الزام لگا. بھائی جس طرح میں نے حلف موقت بعذاب دیا ہے، یہی حلف موقت بعذاب آپ کے خلیفہ سے مانگا کرتے تھے مصری فضل کریم اور عبد الکریم. یہی حلف موقت بعذاب شیخ عبد الرحمن مصری مانگتا تھا، یہی حلف موقت بعذاب فخر الدین ملتانی مانگتا تھا. آپ نے فخر الدین ملتانی کو چھرا مروا کے قتل کروا دیا، آپ نے مصریوں کے بندے قتل کروا دیے، 2 بندے پھانسی لگ کے آئے آپ کے خلیفہ کی اس عزت کی خاطر جس عزت پر آپ حلف موقت بعذاب نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے حلف موقت بعذاب کھائیں گے اللہ کا ایسا عذاب آپ پر نازل ہوگا، ایسا قہر پڑے گا آپ کی نسل پر کہ تباہ و برباد اللہ تعالیٰ جلا کر راکھ کر دے گا آپ کو. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بدکار لوگ تھے، زانی اور خطاکار لوگ تھے، جھوٹے تھے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے، نام دین کا رکھا ہوا ہے، لوگوں کا مال کھانے والے، نام دین کا رکھا ہوا ہے. آپ ان کا حلف موقت بعذاب نہیں کھا سکتے اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حلف موقت بعذاب کھاؤں گا میری تباہی ہو جائے گی. خود خلیفہ نے نہیں کھایا، آپ کے خلیفہ کو یہی بات کہی شیخ عبد الرحمن مصری نے. آپ کا وقت 3 منٹ سے زیادہ ہو گیا، 3 منٹ سے جی دیکھیں 3 منٹ سے زیادہ آپ کا ہو گیا. وہاں پر چھپتا نہیں تھا کہ آپ مباہلہ کریں ہمارے سامنے، سنیں تو صحیح نا. ہاں آپ کر لیں، ختم کریں بات جلدی. نہیں ہوا نا وہ بھائی، نہیں 3:30 ہو گیا، 3:30 ہو گیا. چلے کرے بات کر لیں، 1-2 منٹ اور کر لیں، چلے ختم. میں یہ کہتا ہوں کہ یہی مباہلہ اخبار چھپا کرتا تھا وہاں پر قادیان میں، اور وہ کہتے تھے مصری کہتے تھے ہمارے ساتھ مباہلہ کرو اور آؤ اللہ سے لعنت کی دعا کریں اس کے لیے جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے. آپ نے ہماری بیٹی سکینہ کی عزت لوٹی ہے، عبد الکریم کی بیٹی فضل کریم کی بہن کی عزت لوٹی ہے، آپ نے ان کا گھر تو جلا دیا، آپ نے ان کے گواہ کو تو قتل کروا دیا، لیکن آپ نے حلف موقت بعذاب وہاں نہیں کھایا. آپ نہ کھانا حلف موقت بعذاب، آپ کے خلیفہ نے نہیں کھایا، خلیفہ کے ان مریدوں نے نہیں کھایا جو وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ خلیفہ پاک آدمی نہیں ہے، راست باز نہیں ہے، اس کا حلف موقت بعذاب کھائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے وہ ہم پر ایسا قہر اس کا ٹوٹے گا کہ ہماری اولاد کو بھی اور ہمارے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دے گی. تو آپ نہیں کھا سکتے ان کے بارے میں حلف موقت بعذاب نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ 2 نمبر تھا. اب ختم ہو گیا آپ کا وقت. آپ جی میں نے یہ موقت بعذاب قسم 100 دفعہ اٹھایا ہے. آپ نے یہ بات کی، پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کے شیعوں کا ایک فرقہ ہے، آپ کا ہے نا، جو حضرت عائشہ کو بھی گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہتا ہے، ان کی کتاب میرے پاس ہے کہ جبرائیل امین سے غلطی ہو گئی. قرآن آپ الزامات کا جواب دیں جو امن نذیر نے اٹھائے. نہیں آپ خاموش ہو جائیں پلیز. I'm not talking to you. نہیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں امن نذیر سے ہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے الزام یہ کہا ہے کہ جو قرآن اترنا تھا علی پہ وہ غلطی سے جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکلیں ملتی تھی. اس بات کا بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں موقت بعذاب قسم اٹھاتا ہوں. میں آپ کے سامنے محبت بعذاب قسم اٹھاتا ہوں کہ سیدنا اقدس مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کی پیشنگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دوسری مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ محبت موقت قسم اٹھائے. میں مرزا بشیر الدین محمود خلیل مسیح ثانی پر ان تمام الزامات کو غلط سمجھتا ہوں اور میں موقت بعذاب کا قسم کھاتا ہوں
کہ وہ بالکل پاک تھے. میرے والد ساری عمر کے باڈی گارڈ رہے, ساری عمر کے باڈی گارڈ رہے. 1914 سے پہلے بھی تعلق تھا اور 1965 تک وفات تک, بلکہ میرے والد صاحب بعد میں امیر جماعت صوبہ سرحد رہے اور وہ خلیفہ ثالث کو پر ووٹ دیا. تو وہ موقع بعذاب کا اٹھاتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام بھی دعوے میں سچے ہیں, ان کے سب خلفاء سچے ہیں, اور مرزا بشیر الدین محمود جو ہے وہ نیک پاک اور خدا کی طرف سے منتخب خلیفہ تھے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, یہاں 5 منٹ کب 6 اور 6:15 پہ سورج نکلنے والا ہے. تو اور آپ سے پھر باتیں ہوں گی. آپ نذیر صاحب یہ میں نے دیکھ لیا ہے, یہ نہ کہے کہ میں بھاگ رہا ہوں, صبح تہجد کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا, تو ضروری ہے. جی 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 السلام علیکم. لیکن آپ نے لعنت کی بددعا اپنے لیے نہیں کی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اپنی قسم کھانے میں جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب. میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں نے غلط بیانی یا آپ الفاظ کہہ دیں, میں وہ کرتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور میری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں. لیکن میرے ساتھ 26 جولائی 1994 کو ایک آدمی نے یہی قسم اٹھائی میرے ساتھ, اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بتایا, میں نے دعوے کیے ہیں کہ مجھے رویا کشوف بھی ہوتے, الہام بھی ہوتے. 26 جولائی کو 2:20 پہ ہماری قسم ہوئی, اور صبح مجھے فون آ گیا کہ میاں ناصر شاہ ڈوب کے مر گیا ہے. تو میرے ساتھ جنہوں نے کیا ہے میں ثبوت آپ کو پرووائڈ کروں گا, کیونکہ وہ نیشنل ہائی اتھارٹی کا ایگزیکٹو انجینئر تھا, اور آپ دیکھ لیں وہاں جا کے کہ وہ کب فوت ہوا ہے. صبح مجھے ایک دوسرے میرے جماعت اسلامی کے دوست ہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ میاں ناصر شاہ کے ساتھ حادثہ ہو گیا. نہیں چلے, میں اجازت دے دیں جی. السلام علیکم. پھر آپ سے بات ہوگی, اور نماز میری جا رہی ہے. آپ نے کہا میں نے اپنے لیے بھی موقع آپ قسم اٹھایا, آپ نے اپنے لیے لیکن میں نے اصل بات یہ ہے آپ نے اس لیے کہی ہے کہ آپ نیم مجذوب آدمی ہیں, آپ کی عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں ہے. جو مرزا صاحب کے پیروکار تھے میری بات سن لے. نہیں میری بات تو ختم نہیں ہوئی. کے مرید وہاں پر قادیان میں اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھتے ہوئے قسم نہیں کھاتے تھے. تو آج جو بندہ قسم کھاتا ہے, حلف موقت بعذاب کھاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جذب میں ہے, وہ نارمل نہیں ہے. نہیں یہ آپ مجھے نارمل نہ بنائے. مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں, ایک منٹ صرف ایک منٹ بات کرتا ہوں. 10 منٹ سے بریک ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں, آپ کے نزدیک نماز ضروری ہے. میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری عمر بتائی. ایک فرشتہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ کب کر رہے ہیں, ہمیں پتہ طاہر صاحب آپ نبوت کا دعویٰ کب کر رہے ہیں. ابن سیاد بھی کہتا تھا کہ مجھے بھی کچھ دکھائی دیتا ہے. کہنے کو آپ جو مرضی کہیں, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ سے لعنت کی بددعا اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں, جو رویا کشوف حالت جذب میں ہے, میں اپنی لعنت کی دعا. آپ ایسے کریں, آپ میرے لیے بددعا. نہیں میں بالکل ہوش آواز میں ہوں. میں قرآن میں ایک سیکنڈ نہیں ایک منٹ یہ آپ والا بندہ بشیر الدین محمود احمد کی صفائی کی قسم نہیں کھاتا, اور پھر وہ بھی یہ آپ کو میں آپ کو یہ دیکھو یہ سورہ احقاف ہے. دیکھیں یہ قرآن شریف ہے, یہ قرآن شریف ہے. اس میں ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب کرے اگر مجھے کسی کا. ہاں سامنے میں نے قرآن کی آپ پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین وہ تھے, وہ خدا کے خلیفہ تھے, سچے تھے, کوئی برائی ان میں کمزوری نہیں تھی. وہ خدا کا وہ خلیفہ تو ہے ہی نہیں. اس کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا, وہ تو خود اپنے ڈنڈے سے بنا, اور ان کو پیچھے کر کے لاہوریوں کو وہاں سے لاہور سے نکال کے وہاں وہ خود خلیفہ بن بیٹھا. اصل چیز جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاک دامنی کی قسم وہ خود نہیں کھاتا تھا, اس کے ساتھی نہیں کھاتے تھے. آپ کھا رہے کیونکہ آپ تو مجذوب آدمی ہیں.
آپ کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، آپ اب نارمل ہیں، آپ نارمل آدمی نہیں ہیں، ورنہ سب کو پتا ہے کہ جو بندے بشیر الدین محمود احمد کے سامنے اس پر الزام لگا کر اس کے خلاف مبالغہ اخبار چھاپتے تھے، وہ اس سے حلف مانگتے تھے، وہ نہیں دیتا تھا حلف اپنا، آپ دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا طاہر خان صاحب، یہی وہ باتیں جن کا جواب مرزائیوں کے پاس نہیں ہے، کہ وہ الزامات جو ان پر لگتے رہے وہ ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے باپ نے، لوگ ان کو سامنے رکھ کے حوالہ دے کے کہتے تھے سورہ نور کی فلاں آیت کی تفسیر میں آپ کے باپ نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ جس پر زنا کا الزام لگے وہ مباہلہ کر سکتا ہے، بلکہ اسے مباہلہ کرنا چاہیے۔ کیوں کیا؟ جس کو یقین ہے سورج کی روشنی کی طرح، یا وہ مباہلہ کر سکتا ہے، یا نبی کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جس نے زنا نہیں کیا اور اس پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ وہ یہی فتویٰ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ کے بشیر الدین محمود احمد کے سامنے رکھتے تھے، آپ کے خلیفہ کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہو باہر نکل کے میدان میں۔ وہ نہیں کہتا تھا۔ کیوں نہیں کہتا تھا؟ اس کو تو پتا تھا میں اس طرح سے صاف نہیں ہوں، اس طرح سے پاک نہیں ہوں، اور اللہ ایک ذات ایسی ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہوا ہے، اور اس کا قہر اور اس کا عذاب وہ بڑا سخت ہے، وہ جبار اور قہار ہے، اس کا عذاب مجھ پہ نازل ہوگا، میں اس کو افورڈ نہیں کر پاؤں گا، میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ڈرتا اسی لیے نہیں نکالتا، باہر نکل کے حلف نہیں دیتا تھا۔ تو اگر اس نے نہیں دیا باوجود اس کے کہ اس کے باپ کا فتویٰ دکھایا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ میں اس بات پر تو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سننا ذرا غور سے بات، بشیر الدین محمود احمد کہتا تھا میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس پر مباہلہ نہیں کیا جا سکتا، اس موضوع پر جب کوئی الزام آپ پر لگائے زنا کا تو آپ مباہلہ نہیں کر سکتے، میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی قسم جھوٹی کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی ذات کے لیے میں قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا، ان کی بیٹی کی عزت لوٹی نہیں ہے، فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹی نہیں ہے، اس پر میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ مباہلے کا قائل نہیں تھا۔ شریف جو سید شریف تھے اہل حدیث، ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے وہ تیار تھا۔ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کس بات پر؟ دینی امور پر۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب وہی اپنے دعوے میں سچے، اس موضوع پر، لیکن اپنی ذات کی راست بازی پر وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مستری مباہلہ چھاپتے رہے اخبار، قادیان میں مباہلہ اخبار چھپتا رہا، اور کوئی دیوار سے لگ کے روتا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بھر، آج کی رات بھی چاند آیا نہیں، راہ تکتی رہی کھڑکیاں رات بھر۔ وہ دیوار سے لگ کے روتا رہا بیچارہ بیٹھ کے کہ اب کیا کروں، میں کیسے صفائی دوں، اپنے ان الزامات کو کیسے ہٹاؤں۔ روتا تھا لیکن جواب نہیں دے پاتا تھا۔ اس کو پتا تھا میں نے یہ جرم کیے ہوئے ہیں، میں نے جرائم کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی ہوئی ہیں۔ بندہ قتل کروا کے ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کے اشتعال انگیزی سے، اس طرح کی گفتگو سے یہ بندہ قتل ہوا ہے، اور وہ صفائیاں دیتا پھرتا تھا کہ ہم تو بڑی پرامن جماعت ہیں، ہمارے مسیح موعود کی تو تعلیم ہے۔ دوسری طرف صاحب کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کی عزت کی خاطر، سلسلے کی حد تک کے ازالے کی خاطر ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے، تو اس کو پتا تھا میں جھوٹ بولتا ہوں لوگوں کے ساتھ، تو کیسے مباہلہ کر سکتا ہے؟ جب ایک بندہ اپنی تحریرات کو، اپنی باتوں کو، اپنی حرکتوں کو خود جانتا ہے تو اس پر وہ مباہلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے میں نے وارداتیں کی ہیں، میں نے یہاں بندے قتل کروائے ہیں، میں نے یہاں لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں، لوگوں کو قادیان بدر کیا ہے، لوگوں کے سروں پر ڈنڈے مروائے ہیں، میں نے یہاں پر بدماشی مچائی ہوئی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا کہ ناظر اعلیٰ اس کا خط لکھے۔ ایک ناظر اعلیٰ ہوتا ہے نا، ایک اور ہوتا ہے ناظر، وہ چوہان صاحب کیا ہوتا ہے، کہتا ہے ہمارا کنسٹیٹیوشن۔ وہ کیڑا کنسٹیٹیوشن ہے تیرا چاچا؟ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے۔ ایک کنسٹیٹیوشن ملک کا ہوتا ہے، ایک کنسٹیٹیوشن مرزائیوں کا۔ بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے میرا کنسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا کہ ناظر اعلیٰ اس کو لیٹر لکھے۔
تو جس نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی, جس نے وہاں پر قادیان میں بدماشی مچائی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو منہ کے بل گرایا ہے, الٹا لٹکا کے رکھ دیا ہے. جی عامر بھائی میں کہا لاسٹ 10 منٹس لاسٹ 10 منٹس. اوکے 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 ہو گیا بس. اگر کسی اور ساتھی نے بات کرنی ہو تو مائک چھین سکتا ہے, ورنہ پارا چڑھا ہوا میرا. عابد بھائی آپ ہیں؟ جی جی عابد بھائی شاید نہیں ہے. اچھا عابد بھائی, یہ جو سائنس ہے, استعاروں کی, تشبیہات کی, تعبیرات کی, یہ پیشین گوئی آپ نے سنی, ہر کام جو ہو جاتا ہے اس پہ ان کی پیشین گوئی نافذ ہو جاتی ہے. یہ کیسی سائنس ہے جو مرزا صاحب نے دریافت کی اور اس پوری ایک قوم کو ڈیلوژنل بنا دیا انہوں نے. ایوری پرسن یو اسپیک ٹو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ دے آر ایبسولوٹلی ڈیلوژنل. اب اس شخص سے جیسے آپ نے بات کی, ڈیلوژن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا. دس از پیتھیٹک. پوری جماعت کے لوگوں سے کسی کو بھی آپ جتنا مرضی آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز لے لیں, ان سے بات کر کے دیکھ لیں, یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ دے آر ڈیلوژنل. اس کلٹ میں, یعنی ریلیجن تو یہ ہے نہیں, اس کلٹ میں ایسی انہوں نے ریسپی ڈال دی ہے کہ ایوری فالوور آف دس کلٹ از اے ڈیلوژن. اس پہ تھوڑا سا اگر کامنٹ کریں گے پیرل جو. جی اصل میں ایک پشاور سے ہمارے عالم دین آئے تھے, اور ان کو بھی وہاں کسی نے بتایا کہ امام مہدی آیا ہو پنجاب میں. وہ آئے, وہاں پر کچھ دن رہے. جب وہ جانے لگے لوگوں نے روک لیا کہ آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں, بتائیں آپ قادیان میں آئے تھے, آپ نے قادیان میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا بھئی کوئی نہیں, ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی جو ہم دیکھنے آئے تھے. انہوں نے کہا نا مولانا, گول مول بات کر کے یہاں سے نہ نکلیں, آپ عالم دین ہیں, صاف بات کریں. انہوں نے کہا پھر اگر مجبور کرتے ہو تو سچ یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر مکر اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں پایا. یہ سارا مکر اور فریب ہے. وہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا, میں خاموشی سے جانا چاہتا تھا, آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے. یہ مکر اور فریب ہے. یہ مرزائیت اصل میں ایسا مکر اور فریب ہے کہ جب کوئی بات دنیا میں کسی علاقے میں ہو جائے, ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی پہ بات کر رہا ہوں طاہر خان کے ساتھ, ابھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ کہیں گے ہمارا نشان ہے. لیکن ہاں یہ کہیں گے یہ پیش گوئی ہے, اس کو گھڑ لیں گے. طاہر خان نے فلاں فکرہ نہیں بولا تھا, فکرے میں وہاں واو تفسیری نہیں بیچ میں نظر آتی آپ کو, اوپر وہ آپ کو وہ فلانا جزم نہیں نظر آتی, نیچے شاد نہیں نظر آتی, اوپر زبر نہیں نظر آتی. اس طرح کر کے الفاظ کے ساتھ کھیل کے, لوگوں کی باتوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے یہ اس کو اپنی پیش گوئیاں اور اپنے نشانات بناتے ہیں. یہ مکر اور فریب ہے. مرزائیت مکاری کا اور فریب کا نام ہے. لوگوں کو بس سیدھی پیش گوئی کی ہے, محمدی بیگم سے میرا نکاح نہ ہو تو میں جھوٹا, سلطان بیگ 2.5 سال میں نہ مرے تو میں جھوٹا. یہ تقدیر مبرم ہے, یہ میری سچائی اور کذب کا نشان ہے. اس کو دیکھو, اگر یہ زندہ رہا تو میں جھوٹا, اگر مر گیا تو میں سچا. اب وہ زندہ ہے, مرزا صاحب پھر بھی سچے ہیں. کیوں؟ مکر اور فریب سے باتوں کے اندر سے باتیں نکالنی ہیں, گھڑنی ہیں. دل میں ڈر گیا, عبداللہ آتم 15 مہینے میں نہ مرا, میرا منہ کالا کر دینا, میرے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچنا, مجھے ذلیل کرنا, رسوا کرنا, جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا. 15 مہینے بعد وہ ڈھول بجا رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہے یہ دل میں ڈر گیا, یہ دل میں ڈرا ہوا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت ٹال دی ہے. تو یہ سارا مکر اور فریب آپ کو تب آتا ہے جب آپ مرزائی ہوں اور آپ مرزائیت کے لیے قسم کھائیں کہ ہم اس کا ہر لحاظ میں دفاع کریں گے, ہر بات میں جھوٹ بولیں گے, مکر کریں گے, فریب کریں گے, حلف مقت بازاب کھاتے رہیں گے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح سے ہی پیشگوئیاں گھڑی جاتی ہیں, اس طرح سے ان کو نشانات بنایا جاتا ہے. فلانی پیشگوئی ہوگی, فلانی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہی بات مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 1902 میں کہی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری پیشگوئیاں جھوٹے نکلی. یہی بات قومی اسمبلی میں کہی گئی تھی, یہی بات میں آج کہہ رہا ہوں اپریل 2025 میں. مرزا قادیانی کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. لیکن اس مکار شخص نے ہر بات میں ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو مطمئن کیا ہوا ہے, اور کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, وہ بدبخت ان کے اوپر پنچر لگاتے رہتے, کہتے ہیں نہیں پیشگوئی سچی ہے, شان سے پوری ہوئی ہے. بھائی آپ نے کہا کہ یہ کام ایسے نہ ہوا تو میں جھوٹا. 100 پیشگوئیوں میں سے وہ کہتا ہے میری ایک پیشگوئی بھی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا ہوں. جاؤ ایک میں رکھ دیتا ہوں, جاؤ پوچھو مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں نے مولانا بٹالوی کو یہ الہام سنایا تھا بکرم و سیبن, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنواری سے نکاح ہوگا, ایک بیوہ سے ہوگا. کون سی بیوہ سے نکاح ہوا تھا؟ ساری زندگی کسی بیوہ سے نکاح نہیں ہوا. 2 نکاح کیے تھے, ایک نصرت جہاں بیگم سے, ایک حرمت بی بی سے. حرمت بی بی بھی پہلے کنواری تھی, یہ بھی کنواری تھی.
تو پہلی سے تو ختم ہو گیا تھا نکاح، تب یہ الہام پیش کیا تھا شیخ بٹالوی کو. نصرت جہاں بیگم سے کہتے ہیں جی میرا نکاح ہو گیا. خود مرزا صاحب کہتے ہیں بیوہ کے نکاح کی انتظار ہے، نہیں ہوا بیوہ کا نکاح، لیکن پیش گوئی سچی ہے. کیوں؟ پنچر لگاؤ، کہو پیش گوئی سچی ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اچھا اس کا پتہ کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ ایسا شرمناک جواب ہے. ہمیں ان کے سوالوں کا بھی پتہ ہے، جوابوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں اپنے اعتراضات کا بھی پتہ ہے، ان اعتراضات کو جس طرح سے یہ رسپونڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے نا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نصرت جہاں بیگم وہ کواری آئی تھی 26 مئی 1908 کو، مرزا قادیانی صاحب مر گئے تو وہ بیوہ ہو گئی. اس طرح اس رنگ میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. کون مانے گا اس کو؟ کون مانے گا اس کو کہ یہ پیشگوئی سچی ثابت ہوئی ہے؟ وہی مانے گا جو پیٹ سے اندھا ہے، جو پیدائشی اندھا ہے، جو مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ مانے گا نا یہ پیشگوئی سچی ہے. ورنہ اس کو کون مانتا ہے کہ یہ سچی پیشگوئی ہے؟ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے خدا نے بتایا ہے تیرا ایک بیوہ سے نکاح ہوگا، ایک کواری سے ہو گیا، بیوہ کی میں انتظار کر رہا ہوں. نہیں ہوتا تو مرزائی بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کی بیوی بیوہ ہو گئی تو پیشگوئی اس رنگ میں پوری ہوگی. اس طرح سے یہ پیشگوئیاں مکر اور فریب سے گھڑی گئی ہیں. ایک بھی پیشگوئی جھوٹی سچی نہیں نکلی، سب کی سب جھوٹی نکلی ہیں. ہمارے ساتھ یہ بات ہی نہیں کرتے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری پیشگوئی سے بڑھ کر محق امتحان اور ہے ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا امتحان میرا فیصلہ کن امتحان میری پیشگوئی ہیں. ان کو دیکھ لو، 100 میں سے ایک بھی جھوٹی نکلے مجھے کہہ دینا جھوٹا ہے. کرو کسی مرزائی کو پکڑ کے لائیں، کہیں پیشگوئی پہ بات کرنی ہے. آج چوتھا روز ہے، راشد رانا گیا تھا، اس نے کہا تھا میں پیشگوئی پہ بات کروں. آیا واپس. قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی، نہیں آئے گا کوئی مرزائی پیشگوئی پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ سب کو پتا ہے جھوٹی نکلی. اور ہے بھی صحیح بات جو مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے. تورات اور قرآن نے بڑا نشان نبوت کا وہ پیشگوئی کو قرار دیا ہے. غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے نبی کو غیب کی خبر دیتا ہے وہ اس کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. مرزا قادیانی نے غیب کی خبریں دینے کی کوشش کی، سب جھوٹی نکلی. جس کے بارے میں کہتا تھا قبر کھودو، اس کا بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا. امام جان اس کا نام تھا، اس کا امام تھا مسجد کا. اس کا بیٹا بیمار ہوا، وہ آیا پوچھنے مرزا صاحب میرا بیٹا بیمار، کہتا مجھے الہام ہوا قبر کھودو. وہ روتا ہوا گھر واپس چلا گیا، بچہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جس کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا مرید تھا منظور، پیر منظور، کہتا تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوئی. اس نے کہا کون سا اس بار؟ میں نے کہا اگلی بار ہو جائے. اگلی بار اس کی بیوی مر گئی. جاؤ جا کے دیکھو. البشرا اس کے خاوند نے، میاں منظور نے لکھی ہوئی ہے، لاہوریوں کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. وہ خود اس پیش گوئی کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے یہ میری بیوی کے بارے میں مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی، وہ تو مر گئی ہے. اب کہتا ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اب یہ پیش گوئی متشابہات میں سے ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس پیش گوئی کا کیا مطلب. تو ساری کی ساری جھوٹی نکلی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اقوال، اپنی تحریرات کی روح سے جھوٹا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں نا، ہمارے ساتھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. وہ ان کو مل جاتے ہیں، ان کی برادوں پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے نبوت جاری ہے، کار اقرار کے جاری ہے. وہ کہتا ہوں نہیں ہو نہیں، مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں نبوت تو بند ہوگی. کہتا ہے نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا بچائیں بند کر دیں براڈ پھینک دیں. نہیں میں نے کہا سلام، میں نے کہا بس سلام لے لوں تو پھر خود ہی بند کر رہے ہیں. سلام لے لیں بڑا صاحب، ٹائم بالکل ختم ہے، اب سلام ہی بس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے عامر بھائی، ٹھیک ہے عامر بھائی، خدا حافظ. اب احمد بھائی کو پوچھیں، عامر بھائی پوچھ لیں، 1 آدھ منٹ ہے، پوچھ لیں، اگر وہ فری ہیں تو وہ براڈ لگا لیں. کس نے لگانی براڈ؟ یہ احمد علی کو پوچھ لیں. نہیں آپ وقفہ کریں گے پھر 2-3 گھنٹے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. 12 ہو گئے ہیں، یورپ میں 12 بجے کھانا کھایا جاتا ہے. او بھائی شعر سن لیں. وہ شعر اس وقت میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بھر، آج کی رات بھی چاند آیا نہیں، راہ تکتی رہی کھڑکیاں رات بھر. جزاک اللہ ولید بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، میں کہتا ہوں شام تک بول سکتے ہیں اس موضوع پر. سارا جھوٹ کا اور مکر اور فریب کا پلندہ اٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں پھیل رہی ہے مرزائیت. پھیل رہی مرزائیت سکڑ رہی ہے، مر رہی ہے. اپنی سانس 16واں حصہ دے کے کفر خرید رہے ہیں مرزائی، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بندے چڑھے ہوئے ہیں. اگر وہ چھوڑیں مرزائیت، یہ ان کے ناطقے بند کر دیتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی بیویاں چھن جاتی، فیملیاں تباہ ہو جاتی. اسی لیے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ، لیکن لوگ چھوڑ رہے ہیں تیزی سے. اللہ تعالیٰ عامر میں کافی لوگ ہمیں سن رہے تھے، آج 80 لوگوں نے کم از کم ہمیں سنا ہے. تو ایک بار
کر دیں شکریہ ادا، پھر میں بند کر دیتا ہوں. سب کا شکریہ جنہوں نے سنا جی، ان سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. اوکے السلام علیکم. اوکے.